الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو رمضان کے اس مہینے کے اندر لوگ نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رمضان کے اس مہینے میں لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں علماء کتابوں میں لکھتے ہیں فرمایا ایک آدمی جب دنیا کے اندر ہر وقت یاد الہی میں وقت گزارتا ہے سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور شریعت مطالعہ کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے تو یہ آدمی دنیا آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے جب ایک آدمی سیرت کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معمول رمضان المبارک میں ہوتے تھے صحابہ کرام لکھتے ہیں فرمایا جیسے ہی رمضان شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگ جاتے حالانکہ باقی سال کے 11 مہینے بھی آپ اتنی عبادت کرتے کہ یوں الفاظ ملتے حتی یتورمت قدماہ کہ آپ کے پاؤں عبادت کی وجہ سے سرج جاتے لیکن جب رمضان آتا تو اللہ کے پاک پیغمبر عبادت میں زیادتی کرتے تھے پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں دوسرا معمول یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقات عطیات غرباء میں تقسیم کرتے اور تیسرا یہ کہ جب رمضان آتا تو اللہ کے پاک پیغمبر رمضان میں مناجات میں اکیلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تو ایک امتی کو آج تعلیم دی گئی کہ جب رمضان کا یہ تحفہ اس امت کو ملا ہے اور ایک مسلمان رمضان پا
کرے اور پھر اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر روئے کہ میں نے جو سال جو زندگی گزاری ہے کتنے گناہوں میں گزاری ہے۔ کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ جب ایک آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو ہواؤں میں پرندے بھی، پانی کے اندر مچھلیاں بھی اور بلوں سوراخوں میں چیونٹیاں بھی اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اور جب یہ آدمی رمضان میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے لبیک بھی کہتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں۔ اب جب ایک مسلمان رمضان پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان اس امت کو دیا بخشنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن جب ایک آدمی رمضان کو ضائع کر دیتا ہے تو حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل امین کی بددعا نظر آتی ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نظر آتی ہے۔ بددعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے، آمین کہنے والا انبیاء کا امام ہے۔ اب ایک آدمی جب رمضان پاتا ہے تو رمضان کے مہینے میں یہ نوافل زیادہ پڑتا ہے تو ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ جب آدمی رمضان پاتا ہے احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے حصے کو رحمت کا مہینہ، رحمت کا عشرہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو وہ رمضان کا روزہ دل کو رکھ لیتا ہے، نمازیں دل کو پڑھ لیتا ہے، رات کو تراویح میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اگلے 10 دن آتے ہیں اسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے کہ جس آدمی نے رحمت کا عشرہ اچھا گزار لیا اب اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر جب آخری 10 دن آتے ہیں تو اسے جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہا جاتا ہے کہ اب اس آدمی نے رحمت بھی پالی، مغفرت بھی پالی، اب یہاں جو آدمی ہے اسے جہنم سے بری پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے رمضان کے مہینے میں ایک سادہ مسلمان تراویح کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اب جب نماز شروع ہوتی ہے تو یہ 20 رکعات پڑھتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آپ نے 20 پڑھی، حالانکہ نبی پاک نے 8 رکعات تراویح پڑھی ہے، اب آپ وقت کیوں زیادہ لگاتے ہیں؟ آپ نبی پاک سے عمل زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء نے کتابوں میں لکھا پہلا اختلاف تراویح کے بارے میں ہے کہ سارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام نے تراویح پڑھی، اس کے مقابلے میں اہل روافض جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کا عقیدہ اور مسلک
ہے کہ رمضان میں تراویح نہیں، پھر جب تراویح کو ماننے کی بات آئی، سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تراویح کی رکعت 20 ہے، اور نیم رافضی جو ائمہ کو نہیں مانتے، جو اپنا اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ تراویح کی رکعت 8 ہے۔ اب جب پوچھا جائے، حدیث کو سامنے لا کر کھڑا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی۔ اب جب حدیث کی کتابوں کو اٹھایا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال میں رات کے آخری حصے میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اب اس بات پر سارے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ نبی پاک جو 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد ہوتے تھے، 3 رکعت وتر کے ہوتے تھے۔ نبی پاک پورا سال یہ 11 رکعت پڑھ کر امت کو تہجد کی تعلیم دیتے تھے۔ لیکن غیر مقلد حضرات جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حالانکہ حدیث کے ساتھ ان کی کوئی مناسبت نہیں آتی، وہ سادہ عقیدہ رکھنے والے کے ذہن کو خراب کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک مسلمان 8 رکعت پڑھنے والے سے پوچھے کہ حدیث کی کوئی ایسی کتاب دکھا دو جس میں 8 رکعت کا لفظ بھی ہو، 7 تراویح کا لفظ بھی ہو، یا تراویح کا لفظ ہو، 7 8 رکعت کا لفظ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دن تراویح پڑھائی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے 20 رکعت تراویح اس امت کو پڑھائی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق نے سارے صحابہ کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا، اور سارے صحابہ نے ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ اب جو لوگ 8 رکعت تراویح مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو حضرت عمر کا طریقہ اور سنت ہے، تو انہیں بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرا طریقہ بھی سنت ہے اور میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے۔ اب جب ایک آدمی سنت کو لیتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر سے بھی 20 رکعت تراویح ملتی ہے، سارے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 20 رکعت ملتی ہے۔ جب ایک آدمی 8 رکعت کہتا ہے، اسے بتائیں گے، سوال پوچھیں گے، 11 مہینے جو پڑھی جاتی رہی وہ بغیر جماعت کے پڑھی جاتی رہی، آپ رمضان میں جماعت کے ساتھ کس طرح پڑھتے ہیں؟ نبی پاک نے حضرت عائشہ کی حدیث سے جو ثابت ہوا، جو آپ نے 11 رکعت پڑھی، پورا سال پڑھی ہے، اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ رمضان میں ہی تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر سوال اٹھتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے تراویح پڑھی، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر رات کے آخری حصے میں تراویح پڑھتے تھے، وہ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ آج کا یہ آدمی رات کے پہلے حصے میں عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتا
کہ آپ مسجد میں آ گئے، چلو اچھی بات ہے، رمضان میں آ گئے، چلو شیطان باندھا ہوا ہے، عبادت کی توفیق مل گئی، لیکن اب یہ آدمی جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہے، اہل حدیث کہے، یہ اس زمرے میں آتا ہے جسے خناس کہتے ہیں کہ سادہ مسلمان کے ذہن کو خراب کرتا ہے اور 20 رکعات سے 8 رکعات پر لا کر اس کی عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ایک مسلمان رمضان پائے تو تہجد میں 8 تہجد پڑھے، اور جب تراویح کی باری آئے تو نبی پاک کے طریقے پر، صحابہ کے تابعین کے طریقے پر وہ 20 رکعات تراویح پڑھ کے اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو وساوس سے بچائے اور رمضان کو نعمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک بہانہ اسے عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔